بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بڑی پیاری سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ سیریز کا نام ہے ہر میدان میں صحابہ۔ جنہوں نے ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم اس میں صحابہ اکرام کی کیٹیگریز کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو قراء ہیں، صحابہ اکرام جو مفسرین ہیں، صحابہ اکرام جو محدثین ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ایپیسوڈ وائز ہم ان کی جرنی اور ان کے اس وصف کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے یہ اپنے زمانے میں مشہور تھے۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، آج بھی ہم اپنی اس ایپیسوڈ میں ایک اور قاری قرآن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے بے شمار روشن ترین ستاروں میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ نے بارہا کتابوں میں پڑھا ہوگا، خطیبوں سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ آپ ایک عظیم صحابی اور ساتھ ہی میں خوش الحان قاری بھی تھے اور متقی شخصیت تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت میں گزارا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ قبیلہ اشعر سے تھا۔ آپ کی شخصیت صرف علم و عمل کی روشن مثال نہیں تھی، بلکہ آپ کی زبان سے نکلنے والی تلاوت قرآن بھی دلوں کو تسکین دینے والی آواز بن گئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہ صرف ایک عظیم عالم کی زندگی تھی، بلکہ آپ کی سادگی، تقوی اور امت کی خدمت کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کی قرات اور قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلاوت کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا تھا، ابو موسیٰ کو آل داؤد کی خوش آوازی میں سے حصہ دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو لحن ہے، جو آواز ہے، FGN چینل کے ناظرین، یہ تاریخ میں بڑی مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ہوائیں ساکن ہو جاتی، پرندے یہ ٹھہر جایا کرتے تھے، ہر چیز آپ کی تلاوت سماعت کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کتنی پیاری ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری آواز کو مناسبت دے رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں آل داؤد علیہ السلام کی آواز سے۔ تو ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی قرآنی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جانیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، دیانتداری اور دین کے لیے کی جانے والی بے مثال خدمات ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آئیے ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بھی ان کی طرح علم و عمل کی بلندیوں کو حاصل کر سکیں۔ آپ کا نام ابو موسیٰ، آپ کی کنیت، والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ آپ کا خاندان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتا تھا، اسی وجہ سے آپ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اشعری آپ مشہور بھی ہوئے۔ آپ مکہ معظمہ میں ہی دامن ایمان سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمال کے قاری قرآن تھے اور بڑے خوش الحان، یعنی بہت ہی میٹھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، وہیں کھڑے ہو گئے۔
اور سن کر پھر آگے تشریف لے گئے۔ صبح کو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ ابو موسیٰ، کل تم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے تمہاری قرات سنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو مچل اٹھے، عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو موجودگی کا علم ہوتا تو میں اور اچھے اور دلکش انداز میں تلاوت قرآن کرتا۔ سبحان اللہ، آپ کی آواز کتنی پیاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹھہر کر سماعت کر رہے ہیں، ہم نے سنا۔ وہیں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے کی جو ایک تمنا، جو ایک خواہش ہے، اس کا بھی اظہار ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اپنی مزید آواز کو اچھا کر لیتا، میں مزید دلکش بنا لیتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہماری وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اگر فرحت پہنچ رہی ہے، انسیت پہنچ رہی ہے اور آپ کے دل میں خوشی داخل ہو رہی ہے تو وہ عمل ہر امتی کو اپنا لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے آپ نماز عشاء یہ ادا فرما رہے تھے۔ آواز سن کر ہوا کچھ یوں کہ ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں پردوں کے پاس آ کر کھڑی ہو کر آپ کی تلاوت کو سننے لگی۔ صبح کو جب ان کو اطلاع ہوئی تو کہا، اگر مجھ کو اس وقت معلوم ہو جاتا تو میں ان کو قرآن کا اس سے بھی زیادہ مشتاق بنا دیتا، یعنی میں قرآن کریم کی تلاوت اور اچھے سے کرتا تاکہ قرآن کی محبت ان کے دل میں مزید بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ کس قدر میٹھی آواز کے آپ مالک تھے۔ خود صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات آپ کی آواز میں تلاوت قرآن سننے کو پسند فرماتے تھے۔ ایوجن چینل کے ناظرین، یوں ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے رب کا کلام پاک سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسحور کن آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا تلاوت قرآن کا انداز تو آپ سن ہی رہے ہیں، وہیں پر آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تلاوت قرآن سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں کہ آپ کی پیاری پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن کر کے سناؤ۔ یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ جن دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں رہائش اختیار کی، یعنی ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے، آپ نے وہاں رہائش اختیار کر لی، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں کے حاکم تھے، امور سلطنت سے، سلطنت کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر سے نکلتے اور آپ کے پاس پہنچ کر تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا صحابہ اکرام کا قرآن سننے کا شوق کہ امور سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود تلاوت قرآن سے ایسی محبت تھی کہ اتنی عظیم مصروفیات کے باوجود قرآن مجید سننے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ ناظرین، ان روایات میں ہمارے لیے زبردست نصیحت کے مدنی پھول ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے اور سنانے کا شوق پیدا کریں۔ کم از کم روزانہ جب ہم اپنے دن کی ابتدا کریں تو امیر علیہ سنت کے قول کے مطابق آپ نے جو 72 نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے، اس میں ایک سوال کے مطابق روزانہ 3 آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ یا سن لیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور روزمرہ کے معمولات میں بھی بے شمار برکتیں ہمیں ملا کرے گی۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اور آپ کی پیاری پیاری آواز کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ صحابہ اکرام میں اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا تھا، فن قرات کے حوالے سے اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا
انہوں نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری کا کیا حال ہے؟ کہا لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ فرمایا وہ بلند مرتبہ آدمی ہیں مگر اس کو ان کے سامنے نہ کہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قرات دانی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور عالم قرآن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھی 9 مسلموں کی تعلیم قرآن کے لیے یمن بھیجا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن قرات میں، خوش الحانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گویا کہ مشہور تھے، اور صحابہ کرام آپ کی آواز کو اور آپ کے فن کو گویا کہ قبول کرتے تھے اور اس کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ صرف قرآن کو کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے بلکہ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے، جیسے کہ ہم نے اپنے فرسٹ ایپیسوڈ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تھا کہ آپ فن قرات میں مہارت کے ساتھ ساتھ علوم قرآن سے واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عالم قرآن بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھی آپ بے انتہا محبت اور عقیدت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک روز ہوا کچھ یوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو ملے بغیر چل گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تو عرض گزار ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ کہ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے، اجازت نہ ملی تو آپ واپس ہو گئے۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں ہم قرات قرآن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہیں پر ناظرین کرام ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بہترین عمل تھا۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جو موقع کی تلاش میں رہ کر نیکی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سخت گرمی میں آپ کے روزے رکھنے کا معمول بھی بڑا شاندار تھا، اور سبب کچھ یہ بنا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر پر تھے، ہوا بہت خوشگوار تھی لہٰذا بادبان اٹھا دیے گئے۔ سفینہ بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ آواز مسلسل 7 مرتبہ سنائی دی۔ بالآخر میں نے کہا تم کون ہو اور کہاں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور رک نہیں سکتے؟ جواباً آواز آئی، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ٹھہرا لیا ہے کہ جو اس کی رضا کی خاطر گرمی کے دن اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا تو وہ اسے قیامت کے دن سیراب کرے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے دن تلاش کرتے تھے اور جب اسے پا لیتے تو روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے جو زمانہ نبوی میں ہی لوگوں کو دینی مسائل بتایا کرتے تھے۔ آپ کی بردباری اور علمی پختگی کو دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک حصے پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حصے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں روزانہ علمی اور نورانی محفل سجایا کرتے تھے۔ چنانچہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم فرماتے، پھر صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دے کر ایک ایک شخص کو قرآن پڑھاتے اور آگے بڑھ جاتے۔
صبح روزانہ نماز فجر کے بعد لوگوں کو گویا کہ آپ قرآن کریم فرقان حمید یہ پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کا حفاظ صحابہ کرام جو پورے قرآن کو حفظ کر لیے تھے، ان کے درمیان میں بھی آپ کا ایسا مقام و مرتبہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 300 حفاظ کرام کو جمع کیا اور قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک یہ قرآن مجید تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ تم پر بوجھ بھی بن سکتا ہے، اس لیے تم قرآن مجید کی اتباع کرو، اسے اپنا تابع نہ بناؤ، کیونکہ جو قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے قرآن پاک اسے جنت کے باغات میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کو اپنا تابع بناتا ہے قرآن پاک اسے گدی کے بل جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ تو حفاظ صحابہ اکرام کے درمیان بھی آپ کا بڑا عظیم مقام و مرتبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جہاں قرآن کریم سے محبت کرنے میں مہارت رکھتی تھی، وہیں پر آپ خشیت الہی سے بھی لرزہ و ترسا رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک شخصیت تھے، لیکن ایک ہی وقت میں کئی سارے اوصاف سے متصف تھے، لیکن چونکہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا آپ کے قرأت قرآن کے انداز کو، تو ہم نے سنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے بہترین قاری تھے، لحن داؤدی سے نسبت رکھتے ہوئے اچھی آواز کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر آپ کی تلاوت کو سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے تلاوت قرآن سماعت کیا کرتے تھے، اور آپ کے علوم قرآن کا عالم ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا تاکہ 9 مسلموں کو آپ قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہ تھے قاری قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے صدقے قرأت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، استقامت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں صحابہ اکرام کی کسی اور کیٹیگری کو انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ صرف آپ کی صحبت ہی میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے جو حصہ لیا ہے اور اپنے اندر جو خصوصیات پیدا کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا اہم بنایا ہے، کتنا فضیلتوں کا حامل بنایا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔